اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ سادسہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور ہدایہ کتاب النکاح کا درس دینے جا رہا ہوں۔ ابھی تک جائز اور ناجائز نکاحوں کا تذکرہ چل رہا ہے۔ آج بھی اسی تعلق سے ایک مسئلہ ہے جس کی عبارت آپ پہلے غور سے سنیں۔ وَمَن تَزَوَّجَ امْرَأَتَيْنِ فِي عَقْدَةٍ وَاحِدَةٍ إِحْدَاهُمَا لَا يَحِلُّ نِكَاحُهَا صَحَّ نِكَاحُ الَّتِي حَلَّ نِكَاحُهَا وَبَطَلَ نِكَاحُ الْأُخْرَى لِأَنَّ الْمُبْطِلَ فِي إِحْدَاهُمَا بخلاف ما إذا جمع بين حر وعبد في البيع لأنه يبطل بالشروط الفاسدة وقبول العقد في الحر شرط فيه ثم جميع المسمى للتي حل نكاحها عند أبي حنيفة رحمة الله عليه وعندهما يقسم على مهر مثليهما وهي مسألة الأصل۔ اس سے پہلے کہ میں عبارت کا ترجمہ کروں، عبارت میں جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے اختصار سے وہ مسئلہ آپ ٹھیک سے سمجھ لیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی ایک شخص نے ایک ہی عقد میں دو عورتوں سے نکاح کیا، جن دو عورتوں میں سے ایک عورت محل نکاح تھی لیکن دوسری عورت محل نکاح نہیں تھی۔ محل نکاح کیوں نہیں تھی؟ کیونکہ وہ ان عورتوں میں سے تھی جن سے نکاح حرام قرار دیا گیا ہے، خواہ یہ حرمت نسبی قرابت کی بنیاد پر ہو یا رضاعت مصاہرت کی بنیاد پر ہو۔ تو اب ایسی صورت میں اس عقد کا حکم یہ ہے کہ وہ عورت جو محل نکاح ہے اس کا نکاح تو درست ہو جائے گا، لیکن وہ عورت جو محل نکاح نہیں ہے اس کا نکاح ناجائز اور باطل ہو جائے گا۔ ایک عورت جو محرمہ نہیں ہے، محللہ ہے، اس سے نکاح کے جواز کی دلیل یہ ہے کہ وہ محل نکاح ہے اور مبطل جو نکاح کا ہے وہ دوسری عورت میں ہے، لہذا اس کا اثر بھی اسی عورت کے ساتھ خاص ہوگا جس سے نکاح کرنا حرام اور باطل تھا، اور صرف اسی کا نکاح باطل ہوگا، دوسری عورت پر اس مبطل نکاح کا اثر نہیں پڑے گا، اور جس سے نکاح جائز ہے اس کا نکاح درست ہو جائے گا۔ بیع کا معاملہ اس کے برخلاف ہے۔ مثلا اگر کوئی ایک آدمی ایک ہی عقد میں آزاد کو بھی بیچا اور غلام کو بھی بیچا، یا آزاد کو بھی خریدا اور غلام کو بھی خریدا، ایک ہی عقد میں آزاد کی بھی خریداری غلام کی بھی خریداری، یا آزاد کا بھی بیچنا غلام کا بھی بیچنا، تو یہ بیع فاسد ہو جائے گی۔ اور اس لیے بیع فاسد ہو جائے گی، کئی بار آپ اس مسئلے یہ اصول پڑھ چکے ہیں کہ بیع اور نکاح میں فرق ہوتا ہے۔ بیع اور نکاح میں فرق یہ ہوتا ہے کہ بیع فاسد شرطوں کی بنیاد پر باطل ہو جاتی ہے، لیکن نکاح فاسد شرطوں کی بنیاد پر باطل نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر بیع میں کسی نے آزاد اور غلام کو اکٹھا کر دیا تو چونکہ آزاد محل بیع نہیں ہے، تو اب
ایک ساتھ اکٹھا کر کے بیچنے کا مطلب یہ ہوا کہ اب قبولیت میں غلام کے بے کی قبولیت کے ساتھ ساتھ شرط لگ گئی آزاد کے بے کی بھی قبولیت کی، اور آزاد چونکہ محل بے ہے ہی نہیں تو آزاد کی قبولیت جو شرط لگ رہی ہے یہ شرط فاسد ہے، اور آپ پڑھ چکے ہیں کہ بے جو ہوتی ہے یہ فاسد شرطوں کی بنیاد پر فاسد ہو جاتی ہے، اس لیے بے اس صورت میں باطل ہو جائے گی۔ اچھی بات ہے، اگر کوئی یہ کہے کہ جیسے آپ نے نکاح میں یہ کہا کہ مبطل ایک کے حق میں موجود ہے، جس سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، دوسرے کے حق میں موجود نہیں ہے تو اس کا عقد ہو جائے گا، اور جس کے حق میں مبطل موجود ہے اس کا عقد نہیں ہوگا۔ تو ایسی ہی بے میں بھی تو ہونا چاہیے کہ غلام جو ہے محل بے ہے تو اس کی بے درست ہو جانی چاہیے، آزاد محل بے نہیں ہے تو مبطل بے یا شرط فاسد اس کی بے میں پایا گیا تو اسی کی بے بھی فاسد ہونی چاہیے، باطل ہونی چاہیے، نہ کہ غلام کی بے۔ تو کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ غلام اور آزاد کو ایک ہی عقد کے تحت بیچا گیا ہے، اسی کو صفقہ واحدہ سے تعبیر کیا گیا ہے اصل عبارت میں۔ تو اب جب ایک ہی عقد کے تحت صفقہ واحدہ کے تحت آزاد اور غلام دونوں کی بے ہوئی ہے تو اگر ان میں سے کسی ایک کی بے کو نافذ کریں گے تو عقد میں تفریق اور تجزی لازم آئے گا، حالانکہ تفریق صفقہ بھی بے کے لیے مبطل اور مفسد ہے، اس لیے آزاد اور غلام کو بے کے اندر جمع کرنے کی صورت میں جواز بے کی کوئی صورت نہیں بچے گی۔ اس کے برخلاف نکاح ان دونوں خرابیوں سے پاک ہے۔ نمبر ایک، نہ تو نکاح فاسد شرطوں سے باطل ہوتا ہے کہ محللہ عورت میں قبولیت نکاح کے لیے غیر محللہ میں، یعنی جس عورت سے نکاح جائز نہیں ہے، اس کے قبول کی شرط ہونے کی وجہ سے نکاح باطل ہو جائے، اور نہ ہی نکاح میں تفریق صفقہ وغیرہ کا معاملہ ہے۔ اس لیے نکاح میں جو یہ دونوں خرابیاں ہیں یہ مفسد نکاح نہیں ہے تو نکاح درست اور جائز ہو جائے گا۔ اسی صورت مسئلہ کے ضمن میں ایک اب نیا مسئلہ پیدا ہوا کہ ایک ہی عقد سے دو عورتوں سے نکاح کیا اور ایک مہر پہ نکاح کیا، تو جب دونوں عورتوں میں سے صرف ایک کا نکاح صحیح ہے تو اب جس مہر متعین کے بدلے میں ایک عقد میں دونوں سے نکاح کیا تھا وہ مہر مسمى آخر کس کو ملے گا؟ دونوں کو ملے گا، یا یہ کہ صرف اسی کو ملے گا جس سے نکاح صحیح ہوا ہے؟ اس سلسلے میں ائمہ کرام نظریاتی اعتبار سے مختلف ہیں۔ حضرت امام اعظم رحمت اللہ علیہ کا نظریہ یہ ہے کہ پورا مہر مسمى صرف اسی عورت کو ملے گا جس سے نکاح درست اور جائز ہوا ہے، لیکن اس کے برخلاف صاحبین یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مہر مسمى جو ہے یہ دونوں عورتوں کے مہر مثل پر تقسیم کر دیا جائے گا۔ صاحبین کی دلیل کا تذکرہ یہاں پر ہدایہ میں موجود نہیں ہے، مگر عنایہ جو ہدایہ کی شرح ہے اور فتح القدیر جو ہدایہ کی شرح ہے وہاں پر صاحبین کی دلیل کا ذکر کرتے ہوئے دونوں بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب شوہر نے مہر مسمى کو
دونوں کے بزا کے مقابل ٹھہرایا ہے تو ظاہر ہے وہ مہر مسمہ دونوں پر آدھا آدھا تقسیم کیا جائے گا، مگر چونکہ یہاں ایک کا نکاح فاسد ہے اس لیے دونوں کے مہر مثل پر مسمہ کو تقسیم کر دیا جائے گا۔ یہ تو رہی صاحبین کی دلیل، لیکن امام صاحب کی دلیل صاحب کتاب نے یہ بیان کی ہے کہ جب شوہر نے مسمہ کو دونوں کا مہر قرار دیا تو گویا کہ اس نے پورے مہر کو دونوں پر تقسیم کر دیا، اور یوں ہو گیا کہ شوہر نے نصف مسمہ کو ایک عورت کا مقابل قرار دیا اور دوسرے نصف کو دوسری کا، لیکن چونکہ دوسری عورت محل نکاح تھی ہی نہیں اس لیے اس کے حق میں یہ تقسیم مہر بھی باطل ہوگی، اور جب اس کے حق میں یعنی جس سے نکاح صحیح نہیں ہوا باطل ہوا تو پورا مہر مسمہ ظاہر ہے اب غیر منقسم ہو جائے گا اور صرف اسی عورت کو یہ مہر مسمہ ملے گا جس کا نکاح صحیح اور درست ہے۔ اور بالکل یہ ایسے ہی ہے کہ اگر کسی نے عورت اور دیوار سے ایک ساتھ نکاح کیا اور 1000 درہم دونوں کا مہر متعین کیا، ایک ہی عقد میں عورت سے نکاح اور دیوار سے نکاح، تو چونکہ دیوار محل نکاح نہیں ہے اس لیے اس کے حق میں مہر کی تقسیم بھی نہیں ہوگی اور پورا مہر عورت کا حق ہوگا۔ اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی محرمہ جو ہے نا، یہ محل نکاح نہ ہونے کی وجہ سے یہ دیوار کی طرح ہے، تو جب دیوار کو مہر نہیں ملے گا تو اس کو بھی مہر نہیں ملے گا، اور پورا مہر جو ہے یہ محللہ کو ملے گا۔ اب عبارت کا ترجمہ آپ سلیس ترجمہ سن لے کہ وَمَن تَزَوَّجَ امْرَأَتَيْنِ فِي عَقْدَةٍ وَاحِدَةٍ، اور جس کسی نے ایک عقد میں ایسی 2 عورتوں سے نکاح کیا، احداہما لا یحل نکاحہا، کہ ان میں سے ایک کا نکاح حلال نہیں ہے، تو اس عورت سے نکاح صحیح ہو جائے گا جس سے نکاح حلال ہے، اور دوسری کا نکاح باطل ہو جائے گا، کیونکہ نکاح کو باطل کرنے والی چیز ان دونوں میں سے ایک ہی کے اندر ہے، بخلاف اس صورت کے کہ جب کوئی آدمی ایک عقد میں بیع میں آزاد اور غلام کو اکٹھا کر دے تو یہ بیع کسی کے حق میں صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ بیع فاسد شرطوں سے باطل ہو جاتی ہے، اور حر کے سلسلے میں عقد کا قبول کرنا چونکہ اس عقد میں شرط ہے یا اس بیع میں شرط ہے، تو ایسی صورت میں جب بیع شرط فاسد سے باطل ہو جاتی ہے تو اب یہ بیع بھی باطل ہو جائے گی، کیونکہ حر محل بیع ہے ہی نہیں۔ ثم جمیع المسمى للتی حل نکاحها عند ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، پھر پورا کا پورا مسمہ اس عورت کو ملے گا امام اعظم کے نزدیک جس کا نکاح جائز ہے، اور صاحبین کے نزدیک ان دونوں کے مہر مثل پر مہر مسمہ کو تقسیم کر دیا جائے گا، اور یہ اصل کا مسئلہ ہے یعنی مبسوط کا مسئلہ ہے۔ تشریح آپ سماعت فرما چکے، ترجمہ بھی آپ نے سن لیا، اب آپ اس کی تکرار کریں جا کے، باقی کل انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم قریب نواز الہ آباد درجہ سادسہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور ہدایہ کتاب النکاح کا درس دینے جا رہا ہوں۔ آج مجھے جو عبارت پڑھانی ہے اس میں چند مسائل کا تذکرہ ہے۔ پہلے آپ بغور وہ عبارت سن لیں۔
ومن ادعت علیہ امرأۃ انہ تزوجہا واقامت بینہ فجعلها القاضی امرأتہ ولم یکن تزوجہا وسعها المقام معه وأن تدعه يجامعها وهذا عند أبي حنيفة رحمة الله عليه وهو قول أبي يوسف رحمة الله عليه أولا وفي قوله الآخر وهو قول محمد رحمة الله عليه لا يسعه أن يطأها وهو قول الشافعي رحمة الله عليه لأن القاضي أخطأ الحجة إذ الشهود كذبة فصار كما إذا ظهر أنهم عبيد أو كفار ولأبي حنيفة رحمة الله عليه أن الشهود صدقة عنده وهو الحجة لتعذر الوقوف على حقيقة الصدق بخلاف الكفر والرق لأن الوقوف عليهما متيسر وإذا ابتنى القضاء على الحجة وأمكن تنفيذه باطنا بتقديم النكاح نفذ قطعا للمنازعة بخلاف الأملاك المرسلة لأن في الأسباب تزاحما فلا امکان واللہ عالم۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کے سامنے اس عبارت کا سلیس ترجمہ پیش کروں، اس عبارت میں جو ایک مسئلہ بیان کیا گیا ہے اس کے ضمن میں چند باتیں آ گئی ہیں، اس لیے اصل عبارت کا مفہوم سمجھنے سے پہلے ان ضمنی باتوں کا سمجھنا حل عبارت کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ پہلی بات اس سلسلے کی یہ ہے کہ احکام کا نفاذ دو طرح سے ہوتا ہے، نمبر ایک ظاہراً اور نمبر دو باطلاً۔ ظاہراً کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عامت الناس کے بیچ کوئی حکم ثابت ہو اور اس پر دنیاوی احکام مرتب ہوں۔ مثلا اگر نکاح کا ثبوت ہو جائے تو ظاہراً دنیاوی احکام یوں ثابت ہوں گے کہ جس عورت سے نکاح کا ثبوت ہوا ہے اس عورت سے مرد کو وطی کی قدرت شرعاً حاصل ہوگی، اور چونکہ وہ بیوی ہے، بیوی ہونے کی حیثیت سے شوہر کے اوپر اس کا نان، نفقہ اور کسوہ واجب ہوگا، اور ان تینوں چیزوں کی وہ عورت حقدار ہو جائے گی۔ کسی حکم کے باطناً نفاذ کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ حکم ثابت ہو جائے۔ مثلا اگر کسی عورت کا کسی کی بیوی ہونا ثابت ہو گیا تو اللہ کے نزدیک بھی اس بیوی سے وطی حلال ہو جائے اور اس کے لیے شوہر سے بطور وجوب نان، نفقہ، کسوہ وصول کرنا حلال ہو جائے۔ یہ تو رہی ایک بات۔
دوسری بات یہ ہے کہ جو چیزیں ہماری اور آپ کی ملک میں ہوتی ہیں، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہیں کہ ہماری ملکیت میں جو املاک ہیں، وہ املاک دو طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 املاک مرسلہ، نمبر 2 املاک مقیدہ۔ املاک مرسلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان املاک میں جس سبب کی بنیاد پر آپ اس کے مالک ہوئے ہیں اس کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ مثلاً اگر کوئی یہ کہے کہ یہ آدمی میرا غلام ہے، لیکن سبب نہ بیان کرے کہ آخر یہ آدمی اس کا غلام بنا کیسے، یا کیا اس نے اس غلام کو خریدا ہے کسی سے، یا یہ غلام کسی کی وصیت کی بنیاد پر اس کے حصے میں آیا ہے، یا یہ غلام کسی نے اس کو ہبہ کیا، اس نے قبول کیا اور اس غلام پر قبضہ کر لیا، اس بنیاد پر وہ مالک بنا ہے۔ اسباب ملک میں سے کسی سبب ملک کا بیان نہ ہو، دعویٰ ہو ملکیت کا، تو ایسی ملکیت کے تحت آپ کے جو املاک ہیں وہ املاک مرسلہ کہے جاتے ہیں۔ اور املاک مقیدہ وہ املاک کہلاتی ہیں جن میں ملک کا سبب مذکور ہوتا ہے۔ مثلاً کوئی شخص یہ کہے کہ یہ غلام میرا ہے، میں نے اسے خریدا ہے، تو اب خریداری یہ سبب ملک ہے، اس کا بیان کر دیا۔ یا کہے کہ یہ غلام مجھے ہدیے میں ملا ہے، میں نے اسے قبول کیا ہے۔ یا یہ تشریح کر دے کہ اس غلام کی فلاں آدمی نے مجھ کو وصیت کی تھی اور اس کے انتقال کے بعد یہ غلام میری ملکیت میں بسبب وصیت آیا ہے۔ اب ان املاک کی دونوں قسموں کا الگ الگ حکم ہے کہ اگر قاضی نے املاک مرسلہ میں، جہاں سبب ملک مذکور نہیں ہوتا، جھوٹی شہادت پر فیصلہ کر دیا تو اس میں کسی امام کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اس طرح کا فیصلہ ظاہراً نافذ ہوگا کہ اس غلام کو وہ بیچ سکتا ہے، کسی کو ہبہ کر سکتا ہے، مکاتب بنا سکتا ہے، لیکن باطناً نافذ نہیں ہوگا۔ لیکن جو املاک مقیدہ ہیں کہ ان میں سبب ملک مذکور ہے، اس سلسلے میں ائمہ باہم مختلف ہیں۔ کتاب میں اسی املاک مقیدہ کے تعلق سے ایک مسئلے کا بیان ہے۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت نے کسی مرد پر جھوٹا دعویٰ ٹھونک دیا اور اس نے یہ دعویٰ کر دیا قاضی کے سامنے کہ یہ میرا شوہر ہے، اس آدمی نے مجھ سے شادی کی تھی، اور شوہر نے عورت کے اس دعوے کا انکار کر دیا، لیکن انکار کے بعد عورت نے اپنے دعوے پر بینہ پیش کر دیا اور اپنے دعوے کو مضبوطی عطا کر دی، تو ظاہر ہے کہ جب مدعی بینہ پیش کر دے تو پھر مدعا علیہ کا انکار کسی کام کا نہیں ہوتا۔ تو دعویٰ کیا عورت نے کہ اس سے میرا نکاح ہوا ہے یا اس نے میرا نکاح کیا ہے، میں اس کی بیوی ہوں، اور قاضی صاحب نے
اس کے دعوے کے مطابق اس عورت کو مدعا علیہ کی بیوی قرار دے دیا، مدعا علیہ کی بیوی قرار دیا، کیونکہ گواہ ہے اس کے پاس۔ تو ایسی صورت میں سیدنا امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے یہاں قاضی شریعت کا یہ فیصلہ ظاہراً بھی نافذ ہوگا اور باطناً بھی نافذ ہوگا، یعنی یہ عورت عند اللہ بھی حلال مانی جائے گی اور عند الناس بھی حلال مانی جائے گی، اور ایسی صورت میں عورت کو اس مرد کے ساتھ رہنے کا، ہم بستر ہونے کا حکم دیا جائے گا اور اجازت ہوگی۔ سیدنا امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ بھی پہلے اسی بات کے قائل تھے، لیکن امام اعظم کے برخلاف سیدنا امام محمد اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ قاضی کا یہ فیصلہ ظاہراً تو نافذ ہوگا، عند الناس کے دنیاوی احکام لاگو ہوں گے، مگر باطناً اس کا نفاذ نہیں ہوگا، اور عورت کو مرد کے ساتھ رہنے کی گنجائش تو ہوگی کیونکہ حکم کا ظاہراً نفاذ ہو گیا ہے، مگر ان کے لیے باہم ملنا اور جمع کرنا درست نہیں ہوگا، کیونکہ عند اللہ وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کا دوسرا قول یہی ہے نا، اور امام مالک اور امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی کے قائل ہیں کہ یہ ظاہراً نافذ ہوگا مگر باطناً نافذ نہیں ہوگا۔ ان حضرات کی دلیل ہے کہ جب شوہر نے شادی نہیں کی، جھوٹا دعویٰ کیا ہے، تو گواہ جھوٹے اور مکار ہیں، تو ان کی گواہی کے مطابق فیصلہ کر کے قاضی نے حجت میں غلطی کی، اور حجت میں غلطی کرنے سے فیصلے کا نفاذ ظاہراً تو ہو جائے گا مگر باطناً اس فیصلے کا نفاذ نہیں ہوگا، اور اسی لیے چونکہ اس مسئلے میں گواہ جھوٹے ہیں تو فیصلہ صرف ظاہراً نافذ ہوگا، باطناً نافذ نہیں ہوگا، اس لیے مرد و عورت کے لیے وطی کی حلت ثابت نہیں ہوگی۔ اور یہ مسئلہ بالکل ایسے ہی ہے کہ مثلاً قاضی نے دو آدمیوں کی گواہی سے کسی مسلمان کے بارے میں فیصلہ کر دیا، بعد میں معلوم ہوا کہ جو گواہ تھے وہ غلام تھے یا کافر تھے، یا کسی اور بنیاد پر جو گواہ تھے ان کے اندر شہادت کی اہلیت اور صلاحیت معدوم تھی، تو یہاں بھی قاضی کا فیصلہ صرف ظاہراً نافذ ہوگا، باطناً نافذ نہیں ہوگا۔ ٹھیک اسی طرح سے یہ والا مسئلہ جو ہے کہ جب قاضی نے جن گواہوں کی بنیاد پر فیصلہ کیا وہ جھوٹے ہیں تو صرف ظاہراً نافذ ہوگا، باطناً نافذ نہیں ہوگا، کیونکہ گواہ کے کاذب ہونا اور مکار ہونا یہ مردود الشہادت ہونے کی دلیل ہے۔ حضرت امام اعظم رحمت اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ بھائی دیکھیے، کوئی بھی قاضی یا شریعت کے قضا کا جو اصول ہے وہ ظاہر کی بنیاد پر ہے۔ اس کی بنیاد کس پر ہے؟ قاضی کے فیصلے کی ظاہر پر ہے۔ صداقت اور سچائی ایک باطنی چیز ہے جس کی حقیقت پر مطلع ہونا دشوار ہے۔ بہت سارے سچے ایسے جو بات بنانا نہیں جانتے اور ان کی بات لوگ جھوٹی سمجھتے ہیں،
اور بہت بڑے جھوٹے ایسے جو اپنی جھوٹی بات کو ایسا سجا سنوار کے پیش کر دیتے ہیں کہ سامنے والا انہیں سچا سمجھتا ہے نا. بہرحال تو سچائی ایک باطنی چیز ہے، اس کی حقیقت تک رسائی بہت مشکل کام ہے. گواہوں نے آگے بڑھ کر خود گواہی دی کہ اس نے نکاح کیا ہے اس عورت سے، اس لیے قاضی اس ظاہری عدالت میں گواہوں کی بنیاد پر فیصلہ کر دے گا، کیونکہ یہی قاضی یہاں حجت ہے، اور ثبوت حجیت کے بعد فیصلہ کرنا قاضی پر لازم ہے. لہذا جب حجت ثابت ہو گئی تو اب جو قاضی کا فیصلہ ہوگا یہ جیسے ظاہراً نافذ ہوگا اسی طرح سے باطناً بھی نافذ ہوگا، اور جب باطناً بھی وہی فیصلہ نافذ ہوگا تو پھر نکاح تو جائز ہوگا ہی، اس کا بیوی کی حیثیت سے رہنا تو جائز ہوگا ہی، دونوں کے مابین وطی کی حلت بھی ثابت ہو جائے گی. اور یہ جو کفر والی مثال آپ نے دی نا کہ یہ گواہوں کا کافر ہونا ظاہر ہو جائے، ہے نا، تو یہ جو آپ نے بیان کی اس کا جواب یہ ہے کہ اس مسئلے کا کفر پر، رقیت پر قیاس کرنا درست نہیں کہ کافر ظاہر ہو جائے، رق ظاہر ہو جائے تو باطناً نافذ نہیں ہوگا. کیوں؟ کفر اور رقیت ایسی چیزیں ہیں جن میں حقیقت حال پر مطلع ہونا آسان ہے. کون کافر ہے مسلمان آسان ہے اس کا جاننا، کون غلام ہے کون آزاد آسان ہے ان کا جاننا. لیکن صداقت یہ ایک ایسی باطنی چیز ہے جس کو جاننا بہت دشوار گزار ہے نا. اس لیے صداقت و سچائی کو کفر اور غلامی پر قیاس کرنا صحیح نہیں ہے. اچھی بات ہے. پھر آگے جو عبارت ہے وہ امکنہ ہے، وہ بھی ایک اعتراض مقدر کا جواب ہے کہ اعتراض یہ ہے کہ قضا میں کسی ثابت شدہ چیز کو ظاہر کیا جاتا ہے، قضا سے کسی غیر ثابت چیز کو ثابت نہیں کیا جاتا. اور یہاں جب مدعیہ اور مدعا علیہ کا نکاح ہی ثابت نہیں ہے تو پھر باطناً کیسے قضا کا نفاذ ہوگا؟ یہ ایک اعتراض ہے. صاحب ہدایہ اسی کے جواب میں فرماتے ہیں کہ یہاں اقتضاءً نکاح کو مقدم مان لیا جائے گا، اور قاضی کے فیصلے کی نوعیت یہ ہوگی کہ پہلے گویا وہ ان کا نکاح کرے گا اور پھر اس کو ثابت کرے گا. اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس طرح کرنے سے جب مرد کے لیے وطی کی حلت ثابت ہو جائے گی تو دوبارہ جب مرد عورت سے وطی کا مطالبہ کرے گا تو ٹھنڈی ہونے کے باوجود اس کے لیے انکار کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہے گی. پھر کہتے ہیں بخلاف الاملاک، مذکورہ تفصیل تو املاک مقیدہ کے قبیل سے تھی اور اسی سے متعلق تھی، لیکن املاک مرسلہ میں چونکہ سبب ملک مذکور نہیں ہوتا، اس لیے اگر ان میں کوئی شخص کسی باندی کے مالک ہونے کا دعویٰ کرے تو قاضی کا فیصلہ صرف ظاہراً نافذ ہوگا اور مدعی کو اس باندی سے وطی کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں ملک کا سبب مذکور نہیں ہے. اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ ایک چیز میں ملکیت کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں، خریداری ہو سکتی ہے، ہبہ ہو سکتا ہے، ہدیہ ہو سکتا ہے، وصیت ہو سکتی ہے، وراثت ہو سکتی ہے. لہٰذا اگر کسی سبب کے متحقق اور مدلل ہوئے بغیر قاضی اس کی کسی ایک جہت کو متعین کرے گا تو ترجیح بلا مرجح اور فیصلہ
بغیر حجت کے لازم آئے گا جو درست نہیں ہے. اس لیے املاک مرسلہ میں نفاذ باطنی کی کوئی صورت نہیں ہے. اب جب مفہوم آپ کے ذہن میں آ گیا تو ایک بار اس کا ترجمہ سلیس سماعت کر لیں کہ وَمَنِ ادَّعَتْ عَلَيْهِ امْرَأَةٌ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا، کہ جو عورت کسی آدمی پر دعویٰ کرے کہ اس نے اس عورت سے شادی کی ہے اور عورت اس پر بینہ اور شاہد قائم کر دے اور قاضی اس کی بیوی قرار دے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اس عورت سے اس مرد نے شادی نہیں کی ہے، تو وسعها المقام معه، اس کے ساتھ اس کی رہائش کی گنجائش ہوگی، یعنی جائز ہوگی، اور اس کو اجازت ہوگی کہ اس عورت سے وہ جمع کرے. اور یہ مسئلہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے، اور یہی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا پہلا قول ہے. اور دوسرے قول میں جو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اسے وطی کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور یہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. کیوں وطی کی اجازت نہیں ہوگی؟ کیونکہ قاضی نے حجت میں غلطی کی ہے، کیونکہ شہود جھوٹے ہیں. تو بالکل یہ مسئلہ ایسی ہی ہو گیا جیسے کہ جب یہ ظاہر ہو جائے کہ گواہ غلام یا کافر ہیں، تو ایسی صورت میں فیصلہ رد ہو جاتا ہے. اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک شہود سچے ہیں قاضی کے نزدیک، اور وہی حجت ہے، یعنی قاضی کا سچا مان لینا حجت ہے. لِتَعَذُّرِ الْوُقُوفِ عَلَى حقیقت صدق، کیونکہ سچائی کی حقیقت پر آگاہی متعذر ہے بخلاف کفر اور رق پر آگاہی کے، کیونکہ ان دونوں پر آگاہی آسان ہے. اور جب قضا حجت پر مبنی ہے اور اس کی تنفیذ باطناً ممکن ہے، نکاح کو مقدم مان کے تو منازعت یعنی نزاع ختم کرنے کے لیے نکاح نافذ ہو جائے گا بخلاف املاک مرسلہ کے، کیونکہ ملکیت کے اسباب میں تزاحم ہوتا ہے تو پھر وہاں تعین کا امکان نہیں، اور اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے. آج کے سبق میں اتنا ہی، باقی دوسری بحث کل سے شروع ہوگی انشاءاللہ.